لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ در حقیقت یہ آیہ کریمہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ جب جنگ بدر میں شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ کھپا چکے اور راہ خدا کے اندر اپنی جان لٹا چکے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، مختصر سی تعداد لے کر ایک بڑی فوج کے مقابلے کے اندر اتر گئے اور جان اپنی قربان کر کے دنیا کے عیش سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود آخر اتنی بڑی فوج کے مقابلے کے لیے کیوں چلے گئے؟ جا کر آخر کیا ہوا؟ جان ہی تو ان کی چلی گئی۔ تو شہدائے بدر کے حوالے سے جب اس زمانے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا، تب میرے کریم نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان جائیے راہ خدا میں جان نچھاور کرنے والوں کی عظمت پر کہ وہ جان نچھاور کرنے والے لوگ جنہوں نے جان کا نذرانہ بارگاہ سمدیت میں پیش کر دیا اور پیش کرنے کے بعد جب انہیں کچھ لوگوں نے ان کے متعلق کچھ کہا تو جواب قرآن نے دیا اور رب قدیر نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، زبان پر پہرا لگا دیا گیا، خبردار اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان شہداء کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، ان شہداء کو قبر میں اتارا بھی گیا، ان شہداء کے ترکے کو وارثوں میں تقسیم بھی کیا گیا، اور عدت گزارنے کے بعد ان شہداء کی بیویوں سے دوسرے لوگ نکاح بھی کر سکتے اور کیے۔ باوجود اس کے قرآن منع کرتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ پتہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے اعمال اور بہت سارے اشخاص اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہوتی ہیں اور اس کا ہونا حق ہے۔ جن ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ حق ہے کہ فرشتے ہیں، دائیں بائیں کاندھے پر موجود فرشتے ہیں۔ حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہیں۔
اس میں ہماری نگاہوں کا قصور ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر نظر نہ آنے والی چیز کے بارے میں انکار کرنا ضروری نہیں۔ جن کو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ہے ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، انہیں جنات بھی نظر آتے ہیں اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان پر لگام دو، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو، مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور ایک مقام پر تو میرے کریم نے کہنے سے زیادہ سوچنے پر پابندی لگا دی اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ ہر قتل کیے جانے والا شہید نہیں ہے۔ دنیا میں روز قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے ہیں، کوئی کسی کو قتل کر دیا، کوئی کسی کو قتل کر دیا، تو قتل کا بازار اس دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن ہر قتل کیے جانے والے کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے قرآن نے قید لگائی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جو قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اللہ عز و جل کی محبت میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے لٹا دی۔ تو ایسے لٹانے والے کو اور اس راہ میں نکلنے کے عوض کے اندر اگر اسے کوئی قتل بھی کر دے تو بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے یہ مارا گیا، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان لٹا دی، اس لیے اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہے، البتہ تمہیں اس کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کے معنی کیا ہیں؟ کتنے معنوں میں لفظ شہید کے حوالے سے قرآن مقدس میں آیا، تو اسے تھوڑا سا سمجھیں تاکہ مقام شہادت کو اور مرتبہ شہادت کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاہدہ مشاہدتاً، اس کے معنی ہوتا ہے پانا، دیکھنا۔ اسی سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو ایک معنی تو شہید کے یہ بھی ہوتے ہیں پانا، اور اسی اعتبار سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اسی طریقے سے شہید کا ایک معنی یہ ہوتا ہے من قتل فی سبیل اللہ، اللہ عز و جل کی راہ کے اندر جو قتل کیا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے کیا پروردگار جل جلالہ
اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں. اسی طریقے سے شہید جو ہے، شہید بمعنی اشہدہ، حاضر ہونا، الحضور المجرد، الحضور مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرہ، حاضر ہونا مشاہدے کے ساتھ، چاہے آنکھ سے ہو یا دل سے ہو. اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی اولاد وہاں پر حاضر تھی. تو شہید کے ایک معنی حاضر کے بھی ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو شہید جس طریقے سے حاضر ہونے کے معنی، تو آپ جانتے ہیں جب شہید اللہ کی راہ کے اندر جان دینے کے لیے نکلتا ہے تو اس وقت اس کی بارگاہ کے اندر اس کے سامنے رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس بندے کے لیے جو راہ خدا کے اندر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک معنی شہید کے گواہی دینے کے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبانوں گواہ ہیں. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب پر شاہد بنا کر لائیں گے. یہاں شہید بمعنی گواہ، یہ معنی بھی اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے جانے والے کی زندگی پر صادق آتا ہے کہ دنیا کے عام مسلمان آپ ہوں یا ہم ہوں، ہم سب بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن ہماری گواہی اللہ عز و جل کو دیکھ کر کے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا اور فرمایا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو حضور کی گواہی پر ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو ہماری گواہی یہ ہے کہ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں، لیکن ایک دیکھنے والے کے کہنے پر ہم نے گواہی دے دی. لیکن اللہ اکبر، شہید کس طریقے سے گواہ ہے؟ تو آپ جانتے ہیں شہید کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے شہید اپنے رب کا دیدار کر لیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اے لوگو، تم زبان سے گواہی دے رہے ہو، ہم اللہ کی راہ میں جان لٹا کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ شہید جو ہوتا ہے یہ بہت اونچے درجے کا مالک ہوتا ہے،
اور اللہ کی راہ کے اندر وہ جان نچھاور کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، تم تو زبان سے گواہی دیتے ہو، کبھی سجدہ کر کے گواہی دیتے ہو، لیکن ہم جس خدا نے ہمیں جان عطا فرمائی اس جان کو اس کی راہ میں لٹا کر کے ہم بتاتے ہیں کہ سنو، جس کی راہ میں ہم جان لٹا رہے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔